گے. اس کلام کا اعزاز یہ ہے ہر حرف پر رب تمہیں 10 نیکیوں کا نور عطا فرمائے گا. پھر میرے حبیب نے یہ جملہ بولا تھا، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. جو صرف الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے رب اس بندے کو 30 نیکیوں کا نور عطا فرماتا ہے. اور اس سے بڑھ کر مہربانی کیا ہے؟ صرف پڑھنا. اب حافظ صاحب نے پڑھا ہے، ہم سب نے سنا ہے، رمضان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، حفاظ پڑھتے ہیں، مقتدی سنتے ہیں. جس طرح ایک مکمل کلام پڑھنے کا انہیں اجر ملا ہے، اسی طرح ایک مکمل قرآن سننے کا رب نے ہمیں بھی اجر عطا فرمایا ہے. یعنی یہ کتنی رحمت مابی ہے. ابھی آپ نے سورہ پاک سماعت کی، ہر حرف پر 10 نیکیاں حافظ صاحب کو بھی ملی ہیں، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ادب کے ساتھ سننے والوں کو بھی رب نے عطا فرمائی ہے. اب یہ وہ مرحلہ ہے جب ہم اس طرح کا کلام سنتے ہیں نا، قرآن کی شان سنتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بچپن کے اندر موقع نہ بن سکا، وہ پڑھ نہیں سکے. اب ماحول ایسا بن گیا وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، زبان پہ الفاظ نہیں آتے، صحیح طرح سے تلاوت نہیں کر سکتے. ان کے دل کے اندر بڑی ہلچل مچتی ہے، ہم بھی پڑھتے تو بڑا اجر تھا، بڑی رحمت مابی تھی. سنیے اللہ کے حبیب نے کس طرح امت کے لیے مہربانیاں اور شفقتیں بیان فرمائی. فرمایا پڑھنے والوں کے لیے اجر یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ میرے سینے پہ اترا قرآن کھول کے لفظوں کی زیارت کر لیں، رب پھر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنی بڑی رحمت مابیاں. یہ فیضان ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور میں کہتا ہوں اس طرح کے جملے سنا کریں نا تو دل پہ ہاتھ رکھ کے رب کا کروڑ شکر ادا کیا کریں. ہمارے اندر کوئی کمال نہیں تھا، یہ مہربانی مالک کی ہے کہ اس نے سونے نبی کا امتی بنا کر بھجوایا. جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی بےتاب رہے، نبی خواہشیں کرتے رہے، رب نے اس نبی کا امتی بنایا ہے. اور امتی بنتے گئے ہیں تو رب نے نیکیوں کا فیضان ہم سب کو عطا فرمایا ہے. آئیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کی تلاوت کے بعد اب ہم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی سماعت کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے جناب؟ اگر قرآن شان والا ہے تو جس سینے پر اترا ہے وہ محمد بھی شان والا ہے. یہ دیکھیے نا، یہ بڑی خیانت ہوگی، علمی خیانت ہوگی اگر کوئی قرآن کی عظمت کی بات کرے، صاحب قرآن کی عظمت کی بات نہ کرے. اسی لیے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی پاک و ہند کی سرزمین پہ سجدوں کے بیج بونے والا بندہ، توحید کی اذانیں پڑھنے والا بندہ، یہاں تو لوگوں نے مورتیاں سجا کے رکھی تھی، پتھروں کے پجاری تھی اور رب کو کوئی جانتا نہیں تھا. اس بستی کے اندر رب کا پیغام جس ہستی نے پہنچایا ہے اسے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہا جاتا ہے. اور ڈیوٹی کہاں سے لگی ہے؟ ان کی ڈیوٹی سونے نبی نے خود مدینے سے لگائی ہے. یہ کہاں تھے؟ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں ہر ٹائم موجود رہتے اور صفائی کا کام کرتے تھے. اور آپ حیران ہو جائیں گے، یہاں تو جو مسجد کی صفائی کرنے والا بندہ ہے شاید اس کے ذہن کے اندر بات آئے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کی کوئی ویلیو نہیں، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ علم سے دوری ہے. مسجد کی صفائی ستھرائی یہ چھوٹا کام نہیں، رب نے یہ ڈیوٹی نبیوں کی لگائی ہے. یہ اونچے لوگوں کا کام ہے. بلکہ میں 7 حدیث جوڑ دیتا ہوں. جامع الاحادیث کے اندر علامہ سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا. اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا رب جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے اپنے گھر کا خادم بنا دیتا ہے. یہ بڑا اونچا کام ہے، یہ بڑا رحمت مآب کام ہے. آپ نے کیا کعبہ کی تعمیر کے وقت کے وہ لفظ آپ نے نہیں سماعت کیے؟ کعبہ تعمیر ہو گیا، جناب ابراہیم نے ہاتھوں سے تعمیر کی، اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے رہے، تعمیرات مکمل ہو گئی تو جناب
हुक्म क्या आ गया कि ए इब्राहिम, ए इस्माइल, काबा तो बना दिया है, अब अगला काम क्या करना है? अब अगला काम ये करना है, नमाजियों के लिए, तवाफ वालों के लिए मेरे घर को खूब साफ सुथरा कर दो। मतलब ये नबियों का काम, ये ऊंचे लोगों का काम है। बल्कि मैं यूं कहता हूं, मस्जिद का नौकर वो जमीन पे खड़ा हो, मस्जिद की नौकरी उसे आसमान की बुलंदी अता फरमा देती। अच्छा, आप मस्जिद नबी के अंदर थे और आप हैरान हो जाएंगे, ये छोटा बंदा नहीं है, शेखुल हदीस, हाफिजुल हदीस। और हाफिजुल हदीस कौन होता है? जिसे लाख हदीसें मतन के साथ, रावियों की सनद के साथ जुबानी याद होती। कुरान का हाफिज वो है जिसे 6666 आयतें याद हैं, और हदीस का हाफिज वो होता है जिसे 1,00,000 हदीसें याद होती हैं। अब इतना बड़ा बंदा, और आप हैरान हैं कि मस्जिद नबी के अंदर सफाई कर रहा है। और इससे अगला मरहला इश्क का और मोहब्बत का और प्यार का, कभी आपने सफाई झाड़ू से नहीं की, आपने मस्जिद नबी में जब भी सफाई की है अपनी दाढ़ी से सफाई की है। दाना लोग बारहा आपको टोकते रहे, रोकते रहे, कहने लगे ए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ये क्या करते हो? इतने बड़े आलिम हो, मस्जिद के फर्श पे अपनी दाढ़ी रगड़ रहे हो, वजह क्या है? उनकी मोहब्बत का अंदाज अपना था, और मोहब्बत कभी किसी फतवे की मोहताज, बोलिए ना, किसी फतवे की मोहताज। और जो मोहब्बत वाले कामों पे फतवे लगाता है वो दीन से नावाकिफ बंदा है। क्यों? ये मोहब्बत अंदर के एक एहसास का नाम होता है। ये बुखारी शरीफ जनाब इतनी अजीम किताब है हदीस शरीफ की, और इमाम बुखारी के नाम से मदीना के कुर्ब में वो मस्जिद आज भी मौजूद है जहां बैठ के आपने ये सारी मुरत्तब की है बुखारी शरीफ। लेकिन सुनिए, दिबाचा के अंदर खुद लिखते हैं कि मैंने बुखारी की हदीसों को कैसा लिखा, किस अंदाज में लिखा। खुद कहते हैं मैंने एक हदीस लिखनी होती तो मैं पहले गुस्ल करता। हम तो जुमा पढ़ने के लिए करते हैं ना, कितना एजाज है, कितना अदब है, कितना एहतराम है। कहा मैं पहले गुस्ल करता, फिर क्या करता? नेक कपड़े पहनता, फिर क्या करता? सल्ला रकातैन, मैं हदीस लिखने से पहले 2 नफल भी पढ़ता, फिर जिस्म पे खुशबू लगाता, फिर मैं दुरूद पढ़ते पढ़ते कलम उठाता, और फिर मैं सोने नबी की ही हदीस लिखता। हालांकि किसी जगह पर यह कैद नहीं थी कि हदीस इस तरह लिखनी है। इमाम बुखारी से पूछा गया आप ये इतना एहतमाम क्यों करते हैं, हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और 2 रकत नफल अदा करना? तो इमाम बुखारी कहते हैं रब ने मेरी तबीयत ऐसे बनाई है, मैं चाहता हूं सोने नबी की जुबान से निकले मोती हैं, पूरे अदब एहतराम से इन्हें लिखना चाहिए। मोहब्बत ये किसी फतवे की मोहताज, उन लोगों की बातों पे कभी कान न धरना जो दुरूद पढ़ने पे फतवा लगाते, जो अंगूठे चूमने पे फतवा लगाते, जो मोहब्बत के काम करने पे फतवा लगाते हैं। जनाब, हर वो काम जिससे मेरे नबी की अजमत बुलंद होती है, शान बुलंद होती है, आप आंख बंद करके करते जाना, रब रहमत अता फरमाता चला जाएगा। ये मोहब्बत थी। शेख मुहक्किक ने दाढ़ी के साथ मस्जिद में सफाई की। बंदे रोक के पूछते हैं इतने बड़े आलिम हो, आलिम को ये बात जेब नहीं देती कि मस्जिद के फर्श पे दाढ़ी रगड़े, आप क्या करते हो? जरा मोहब्बत वाला जवाब सुनना। शेख मुहक्किक आगे से जवाब क्या देते हैं? कहते हैं ओए मुझे रोकने वालों, ये वो मस्जिद है जहां मेरे नबी के कदम लगा करते थे। सदियां बीत गई हैं, वो माहौल नहीं बदला, वो रहमत नहीं बदली, ये वो जगह है जहां मेरे सोने के कदम लगते थे। मैं दाढ़ी अपनी फर्श पे इसलिए रगड़ता हूं, कभी तो ऐसा होगा कदमों के बराबर दाढ़ी आएगी तो रब सोने के कदमों की मुझे बरकत अता फरमा देगा। ये वो बंदा है, इसने पाको हिंद की सरजमीन पे तौहीद की अजानों का आगाज किया है। कोई नहीं था यहां तौहीद की अजान पढ़ने वाला, यहां अल्लाह का नाम लेने वाला, यहां मूर्तियों के सामने झुकने वाले लोग थे। यही तो वजह है जनाब, साल बीत गए, अब भी तमाम परस्तियां मौजूद हैं। मंगल वाले दिन सफर नहीं करेंगे, मंगल वाले दिन निकाह नहीं करेंगे, मंगल वाले दिन कोई काम शुरू नहीं करेंगे, बिल्ली आ गई तो ये हो जाएगा,
कव्वा आ गया तो ये हो जाएगा। ये तमाम परस्तियां उन मूर्तियों के सामने झुकने वालों की वजह से हैं जिनके साथ एक जमाना हमारा बीता है। हमारा मजहब ये बात नहीं कहता, हमारा मजहब कहता है मंगल हो या बुध, जुमेरात हो या जुमा, रात हो या दिन, बिल्ली सामने आए या कव्वा, चिड़िया उड़े या कोई और चीज, तू जिधर जाना चाहता है रब का नाम लेके कदम उठा, रब तुझे रहमत अता फरमाएगा। कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी। अच्छा, मैं जुमला वो बात निकलते निकलते वो किसी और तरफ बात निकल जाएगी। तो ये जो बस्ती है ना, इस बस्ती की तरफ मेरे हबीब की निगाह, ये एजाज है इस बस्ती का, पाको हिंद का। जितने बाअदब लोग आपको यहां मिलेंगे पूरी दुनिया के अंदर नहीं, दुनिया में फिरने वाले लोग मौजूद हैं, हमने देखा है वो कुरान पढ़कर अपने सर के नीचे रख के सो जाते हैं। उन्होंने अलमारियां नहीं बनाई, वो कुरान नीचे रखते हैं। ये सीना सुन्नी का सीना है, कुरान तो कुरान है। हम उस रैल का भी अदब करते हैं जिस रैल पे थोड़ी देर के लिए कुरान आ जाता है। मैंने जुमला क्या बोलना चाहा, मैंने जुमला ये बोलना चाहा, शेख मुहक्किक ने क्या कहा, बात आपसे आगे बढ़ गई। शेख मुहक्किक कहते हैं, ओए कुरान की शान बयान करने वालों, कुरान को अजमत और सलामी पेश करने वालों, अगर कुरान अजमतों वाला है तो जिस नबी के वसीले से तुम्हें कुरान मिला है, बताओ ना वो नबी कितनी अजमतों वाला होगा। ये कुरान तो ऐसा था, रब क्या कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम पहाड़ों पे से नाज़िल करते, ये इतना सख्त था, इतना भारी था, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। या रसूलल्लाह फिर बताएं ये राज क्या है। 14 साल का बच्चा हाफिज दानियाल जनाब मस्जिद के अंदर अव्वल से लेके आखिर तक कुरान सुनाता है, इसके सीने में हलचल नहीं मचती। ये कुरान कैसे महफूज कर रहा है, पहाड़ पे उतरे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ये बच्चा कुरान कैसे महफूज कर रहा है। तो जवाब आता है कुरान बड़ा सख्त था, पर सोने नबी ने सीने पे लेकर इसे जमाल अता फरमाया है। अब इसमें नरमी आई है, क्यों? नबी ने अपने सीने पर लिया है, ये कमाल मेरे नबी के सीने का है। अब मुसलमान का 10 साल का बच्चा भी इसे अपने सीने में महफूज कर सकता है। तो शेख मुहक्किक का वो जुमला मैं बताना चाहता हूं। आपने क्या कहा, आपने कहा कुरान की अजमत बयान करने वालों, जिस रात में कुरान आए रात अजमतों वाली, अगर रात में कुरान आए रात अजमतों वाली है, तो बताओ ना जिस रात में कुरान लाने वाला मोहम्मद आ जाए। आपने सुभान अल्लाह उस तरह नहीं बोली जिस तरह आपको बोलनी चाहिए थी। यही तो आपकी परेशानी है मेरे सुन्नी भाइयों की, यही तो परेशानी है। छोटी छोटी पोस्टें आपको परेशान कर देती हैं और फिर फोन करते हैं, मेरा दोस्त ये कह रहा था, मेरे दोस्त ने बहस कर दी, वो कहता है ये ठीक नहीं है। जरा इन जुमलों पर थोड़ी तवज्जो दिया करो। अगर कुरान अजमतों वाला है, जिस रात में आया वो रात अजमतों वाली, तो बताओ ना कुरान लाने वाला मोहम्मद इस रात में आया तो मिलाद की रात कितनी अजमतों वाली है। ये मेरा जुमला नहीं है कि मैं खतीबाना जोश में कोई जुमला बोल रहा हूं, ये शेख मुहक्किक का जुमला है। आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लोगों शबे कदर अजीम है, लैलतुल कदर अजीम है। अजमत की वजह क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इस रात में रब ने कुरान नाजिल किया। और शेख मुहक्किक कहते हैं जिस रात में कुरान नाजिल हो वो भी अजमतों वाली है, और जिस रात में कुरान लाने वाला सोना मोहम्मद आ जाए वो भी अजमतों वाली है। और ये एजाज हमारा है, हम कुरान की अजमत को भी सलामी पेश करते हैं और हम साहिबे कुरान की अजमत को भी सलामी पेश करते हैं। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ सुनते हैं, शाह साहब की जुबानी वो तशरीफ लाएं और आका हुजूर के दरबार के अंदर मदा सराई की शहादत हासिल करें। जोरदार नारा लगाइए, रब की तौहीद की अजान एक हाथ बुलंद करके दीजिए ताकि इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं और उन्हें पता चले कि मस्जिद के अंदर आशिकाने रसूल, आशिकाने कुरान, आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हैं। शबे कदर की बाबरकत घड़ियों को रब की रहमतों के साथ मना रहे हैं, उन्हें भी रब तौफीक दें और वो अल्लाह के घर के अंदर चले आए। जरा नारा लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान,
عظمت قرآن. جناب شاہ صاحب. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. مل کے پڑھیے سارے. چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. فاطمہ علی حسین و حسن، فاطمہ علی حسین و حسن، فاطمہ علی حسین و حسین، اور سارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ. کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. ہم غریبوں کا آسرا ہیں آپ، ہم غریبوں کا آسرا ہیں آپ، ہم غریبوں کا آسرا ہیں آپ. غم کے مارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ. اور کمر گر جس نے سارا وار دیا، کمر گر جس نے سارا وار دیا، کمر گر جس
نے سارا وار دیا وہ دولارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا جب کنارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب خوبصورت انداز کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے شب قدر اس کو شب قدر کہنے کی جو وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس رات کے اندر تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں رزق کا فیصلہ تقدیر کا فیصلہ حادثات کا فیصلہ دیگر جتنے بھی امور ہیں اس رات کے اندر ان کے فیصلے ہوتے ہیں ہم یہی جملہ سنتے ہیں شب برات کے متعلق بھی کہ شب برات جب آتی ہے تو شب برات میں مرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے اسی طرح رزق کس کو کتنا ملنا ہے اس سال ان کا نام لکھا جاتا ہے اسی طرح کون حادثے کا شکار ہوگا یہ بھی لکھا جاتا ہے تو بہت خوبصورت جملہ لکھا علامہ ساوی نے تفسیر جلالین کے حاشیے پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دو امور کے اندر تطبیق یہ ہے یعنی ایک ہی کام شب برات میں بھی ہوتا ہے اور وہی کام شب قدر میں بھی ہوتا ہے تقدیر کے امور رزق کے امور موت کا فیصلہ دیگر امور کے فیصلے تو آپ بہت خوبصورت جملہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام امور ان کی ابتدا شب برات سے ہوتی ہے اور ان کی تکمیل شب قدر کے اندر جا کر ہوتی یعنی شب برات سے ان کی ابتدا ہوتی ہے یہ رجسٹرڈ حوالے ہونا شروع ہوتے ہیں امور مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں اور سال بھر کے لیے ان کی جو تکمیل ہے وہ شب قدر کے اندر ہوتی ہے شب قدر اللہ کے ہاں جو بھی رات ہے آج کی رات ہے پچھلی جو تاک گزر چکی ہیں ان میں سے کوئی ہے آئندہ جو تاک آنے والی ہیں ان میں سے کوئی ہے تو ان کے اندر ان تمام امور کی تکمیل ہوتی ہے جو سال بھر ہونے والے ہوتے ہیں اب یہ فیصلے شروع ہوئے شب برات سے اب شب قدر آ چکی ہے ہو سکتا ہے
آج کی رات شب قدر ہو اور ہم میں سے کسی کا فیصلہ ہو جائے کہ اگلی دفعہ ہم نے رمضان نہیں دیکھنا، ہو سکتا ہے۔ اور کتنے ہمارے پیارے تھے جو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھتے تھے، لیکن اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں۔ یہ سامنے کرسی پہ حاجی منظور صاحب گزشتہ رمضان پورا رمضان انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا، لیکن اس دفعہ وہ نہیں۔ اور ہمارے کتنے بزرگ ہیں، وہ جناب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کتنے جوان تھے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن وقت مقررہ پر ہم انہیں چھوڑ کے آ گئے۔ اب رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اب ہم میں سے کس کی باری ہے۔ آج رات ان فیصلوں کی تکمیل ہونے والی ہے۔ کس کے متعلق یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ رمضان یہ بندہ نہیں دیکھے گا، یہ اس کا آخری رمضان ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو غفلت والے لمحے ہیں ہی نہیں، بلکہ رب کو منانے والے لمحے ہیں کہ مالک اگر ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، آئندہ ہمیں رمضان نہیں ملے گا، تو ربا کرم کرنا، ذلت والی موت نہ دینا، ہمیں ایمان اور عزت والی موت عطا فرمانا۔ یہ مانگنے والی چیز ہے۔ تو شب قدر کو قدر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے، قدر بامانہ تقدیر ہوتا ہے۔ تقدیر کے نوشتے جو شب برات سے شروع ہوئے، شب قدر کے اندر ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ سال بھر کے امور کی شب قدر کے اندر تکمیل ہوتی ہے۔ اور آج وہ جتنے بھی صحائف ہیں، رجسٹرڈ ہیں، وہ مکمل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں کہ سال بھر کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا تقدیر، بہت ساری آفات وہ ہماری طرف آنا چاہتی، ہمارا رخ کر لیتی، لیکن بعض اوقات دعا بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اللہ مانگی گئی دعا کے صدقے میں اس آفت اور مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کے دربار میں التجا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، آفات سے، بلیات سے اور ناگہانی اموات سے اللہ ہماری حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ موت دے تو قلبے اور ایمان اور شہادت والی موت عطا فرمائے۔ مزید میں شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں، اس کے مزید اقوال بھی پیش کرتا ہوں، نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جناب حافظ محمد شہباز صاحب کو ہماری مسجد میں حفظ بھی کر رہے ہیں، اور ان قریب ان کا حفظ انشاءاللہ مکمل بھی ہونے والا ہے۔ اور دوسری سعادت مندی یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس وقت اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بھرپور استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ یہ ہاتھ بلند کروانا یہ تھوڑا سا ضروری ہے، چونکہ رات ہم نے اللہ کے گھر میں گزارنی ہے نا، تو تھوڑی حرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سستی نہیں آئے گی۔ میں چاہتا ہوں سستی نہ آئے، اور وہ جو سستی دلاتا ہے وہ تو ویسے پابند سلاسل ہے، وہ تو ویسے جکڑا ہوا ہے۔ تو اب ہم رحمتوں کے اثار میں ہیں، اور جہاں پھول برستے ہیں بعض اوقات نیند آ جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں ان پھولوں کو بھی آپ اپنے دامن کے اندر لیں، رحمتیں بھی سمیٹیں، لیکن جاگ کر، آنکھ کھول کر، دل کی کھڑکی کھول کر بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، جناب حافظ محمد شہباز صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب
کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگ